افضلیت اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، بعد والوں کے لیے عقیدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن فضیلت میرے آقا نے اولیاء کی اس لیے بیان فرما دیا کہ اولیاء قیامت تک رہیں گے، اس لیے ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ اور فضیلتوں کے اندر میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا رخ بتایا، واسطے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے آقا نے اولیاء کی فضیلتوں کو قیامت تک کے لیے یہ رخ کھول دیا اور امت کو یہ بتا دیا کہ میرے امت کے اولیاء کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اولیاء عاشقین مصطفیٰ ہوتے ہیں اور وہ اس بیٹری سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کو میرے آقا نے اپنی ایک حدیث پاک میں فرما دیا کہ اولیاء من صدری، فرمایا کہ وہ اولیاء جن کو علم دیا جاتا ہے وہ عالم من صدری کے وہ میرے سینے کے قلب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کا سیٹلائٹ سسٹم یا کنیکٹڈ اینٹینا جو ہوتا ہے اولیاء کا، وہ حکومت تخت و تاج اور انسان یا مریدین یا اس طریقے سے اور کوئی نظام اور کوئی مسلک اور جماعت نہیں ہوتا یا کوئی قوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ہر سانس کے اندر میں اگر جڑے ہوئے ہوں گے، حقیقت میں اولیاء وہی ہے حدیث پاک کے مطابق میں کہ جو اپنی ایک ایک سانس سے میرے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہوں گے، یہ اولیاء کی بیان پہچان ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پھر ان کے کام کا خلاصہ بھی فرما دیا کہ ایسے مقرب بندے جن کے قیامت میں پہچانا جائے گا، اور کیسے پہچانا جائے گا کہ یہاں پر تو فرما دیا کہ اویس قرنی کو پہچاننے کے لیے ایک ولی ہے، عامی صورت میں وہ رہتا ہے، پہچان نہیں سکیں گے، اور تم دیکھ کر کہیں یہ دھوکہ نہ کھا لینا کہ ارے یہ تو اونٹوں کے پاس میں جنگلوں میں رہتا، لائٹ لے لو، یہ تو کیا ہے، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، اور نہ پھر یہ کچھ ہے، نہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، نہ کوئی مسجدیں میں آ کر اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، جنگلوں میں رہنے والا یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرما دیا کہ ظاہری ان چیزوں کی وجہ سے تم اپنے اندر میں ان کی تعظیم اور عظمت میں کمی محسوس نہیں کرنا۔ اس کے لیے فرمایا ان کی پہچان دے دیا کہ پہچان کہ سفیدی کے نشان ہوں گے بازو میں، اور سفیدی کا نشانہ ہوگا ان کی ہتھیلی پر۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے قرن والوں سے پوچھنا پڑے گا، ان کے قبیلے والوں سے، کیا یہ سفیدی کے نشان اس زمانے کے ان کے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی نظر آتے تھے؟ نہیں، نظر نہیں آتے تھے، بلکہ یہ تو نظر آنے والوں کو نظر آتے ہیں، پہچان ہونے والوں کو دیے جاتے ہیں یہ چیزیں۔ اس کے لیے سب کو نظر نہیں آتے، بلکہ یہ وہ خاص وصف ہوتا ہے اولیاء کے انوار کے اظہار کا، اور ان کے انوار و تجلیات کے مظاہرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن کو اولیاء کے قدردان بنانا ہوتا ہے، انہی کے آنکھوں میں وہ نور عطا کیا جاتا ہے کہ نور سے وہ نور کو پہچانتے ہیں۔ عام لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، عام لوگ تو کہیں گے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ تو کفر کر رہے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، یہ کود رہے ہیں، یہ رقص کر رہے ہیں، یہ گانے اور بیانڈوں کی طرح سے، کیا یہ شادی میں لگے ہوئے بیانڈ ہے، کیا یہ ڈی جے ہیں؟ ان کو تو یہی نظر آئے گا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نظاموں کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا ہوگا، عام لوگوں کو تو وہ نظر آئے گا اس لیے کہ آنکھیں ان کی ہندی ہے۔ جن کو محفل سمان کے اندر میں، اور جن کو اولیاء کے نظام میں، اور جن کو اولیاء اکرام کے نظاموں میں گمراہیت نعوذ باللہ نظر آتی ہے، یا اسی طریقے سے بزرگوں کے آستانوں پہ جا کر ماتھے ٹیکنے میں شرک نظر آتا ہے، قصور ان کی آنکھوں کے اندھے ہونے کی بات ہے۔ لیکن جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود اپنے اولیاء سے فیض دینا ہوتا ہے، اولیاء کے چاہنے والوں میں شامل کرنا ہوتا ہے، ان کو وہ خاص نور ان کے نظروں میں عطا کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے آنکھوں کے اندر کا نور اس نور کو پہچان لیتا ہے۔ اور جن کی آنکھیں اندھی ہوں، اب آپ کسی اندھے کو لے کر آ کر کہو کہ دیکھو اس خانقاہ کے اوپر اتنی یہ چھوٹے بلب کیا سیریز بلب کہتے نا لگے ہوئے ہیں، تو انہیں چار طرف بھی گھومے گا، منڈی گھمائے گا، کیا کہے گا کہ تم کو اچھا نظر آتے ہیں؟ ہم کو تو نظر نہیں آ رہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اگر تجھے آنکھ ہوتی تو تجھے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام کے آستانوں کے اوپر ماتھے کو ٹیکنے کو جو شرک کہتے ہیں، وہ حقیقت میں روحانیت کے اندھے ہیں۔ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔
اللہ نے ابھی انہیں اندھا رکھا ہے، ان کے لیے حق کا راستہ یہ ہے کہ وہ رب سے مانگے کہ یا اللہ وہ نور عطا کرے کہ اس نور سے ہم نور کو پہچانیں۔ اس لیے نور نور کو دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، نور سے نور کو دیکھا جاتا ہے، اجالے سے اجالے کو دیکھنے میں بھی فرق ہے۔ اب آپ اس لائٹ کو آسانی کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک لائٹ اور ایک روشنی وہ ہے جو ویلڈنگ کی ہوتی ہے یا راست سورج کی ہوتی ہے۔ میں لائٹ کو دیکھتا ہوں تو اسی آنکھ سے، اس سادی آنکھ سے آپ ویلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں، سیکنڈ کے لیے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور آنکھوں میں عطا نہیں فرماتا تو وہ تو نور کے اعتبار سے ان کی آنکھیں اندھی ہیں، وہ اولیاء کے نور کو، اولیاء کے نظام کے نور کو نور نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ کہیں گے وہ تو اندھیرا ہی ہے۔ تم کہہ رہے ہیں کہ اجالا ہے اور یہاں سیریز بلب لگے ہوئے ہیں یا لائٹ ہے، لیکن وہ تو کہے گا ہم کو تو نظر نہیں آ رہا، یہ تو گمراہیت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو گمراہیت ہے، یہ تو شرک ہے۔ کیوں کہ اللہ ہی نے ارادہ نہیں کیا کہ نور کی آنکھیں اس کو عطا ہی نہیں کی، نور کی نظر اس کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ بیچارے کا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو دعاؤں پہ لگاؤ، تمہاری اولاد ہو، تمہارے دوست احباب ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، اس کو دعاؤں پہ لگاؤ کہ اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ قلب میں وہ نور پیدا فرما اور میری آنکھوں میں وہ نور عطا فرما کہ میں نور اور ظلمت کو، ہدایت اور گمراہی کو، ایمان کو اور شرک کو جان سکوں۔ اور جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کو اگر پکڑ کر لے کر آ رہے ہمارے پیر کے پاس میں لے کر چلو، آؤ وہاں پر، تو وہ تو کہے گا کہ میں بھی مشرک بن جاؤں گا نا، تم میرے اپنے پیر کے پاس سے مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہمت کے ساتھ میں یہ دعا پر لگاؤ کہ بھائی تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے اس بات کا دعا کر، اللہ سے اس بات کی دعا کر کہ یا اللہ میرے قلب میں نور پیدا فرما اور میرے قلب کو شرح صدر فرما، الم نشرح لک صدرک، کہ قلب کو شرح صدر فرما، آنکھوں میں وہ نور عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے جب آنکھوں میں اور قلب کے اندر میں نور کا ذرہ پیدا ہو جاتا ہے خدا کے فضل اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے، تو پھر اس کو نظر آتا ہے شرک کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، توحید کہاں ہے، شرک کہاں ہے، رحمان کہاں ہے، شیطان کہاں ہے، سجدہ کہاں ہے، قدم بوسی کہاں ہے، اور کہاں روحانیت ہے، کہاں ظلمانیت ہے۔ اب یہ کہے کہ یہ کیا طلسماتی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، قرآن و حدیث سے تو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينصره من اللہ، حدیث پاک ہے میرے آقا کی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے بابا نور سے دیکھنا کہ آنکھوں سے ہم دیکھتے نہیں، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، تو پھر کیا دکھتا ہے اس کو؟ اس کو دکھتا ہے کہ خواجہ جی کی چوکھٹ پر ماتھے کا ٹیکنا اور تاج الاولیاء کی چوکھٹ پر ماتھے کا ٹیکنا، راجن شاہ ولی کے ماتھے کا ٹیکنا اور پیر کے قدم بوسی کا کرنا، یہ شرک نہیں بلکہ شرک کا رد ہے اور شرک کی نفی ہے، اور یہ توحید اور ایمان کی پرستاری کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ فرق جو ہے وہ علم اور جہالت کا نہیں ہے، بلکہ فرق جو ہے وہ نظر میں نور کے نہ ہونے کا ہے۔ اس لیے قابل رحم ہیں وہ لوگ جو تم کو مشرک ہونے کا تانا دیتے ہیں، قابل رحم ہیں وہ تمہارے بیوی بچے، تمہارے سسرال اور تمہارے دوست احباب، وہ لوگ کہ جو قدم بوسی کو شرک اور سجدہ کہتے ہیں اور پھر وہ غلو فی الدین کہتے ہیں اور اولیاء کے پاس جانے کو شرک اور گمراہیت کہتے ہیں، وہ قابل رحم ہیں۔ ان کو ان کے لیے دعاؤں پر لگا دینا کہ کیا دعا دینا ان کو لکھے، تم بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ میں ہمارے دل کو بھی منور فرما اور ہمارے آنکھوں میں بھی نور عطا فرما، کیونکہ جب نور آ جائے گا نا تو پھر وہ نور دنیا میں نور کو بتائے گا کہ خدا کے کائنات میں نور کہاں کہاں تقسیم ہے، کہاں کہاں تقسیم ہے۔ اللہ سارے نور کو لے کر اپنی ذات میں نہیں رکھ لیا، بلکہ اللہ نے اپنے نور کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے محبوب
تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور مبعوث فرمانے کے بعد کو آپ کو زمین سے اٹھا نہیں لیا، بلکہ زمین پر آپ ہی کے نان پاک مصطفیٰ کو رکھ کر گنبد خضرا زمین پر قائم فرمائی کہ اس گنبد خضرا کی وجہ سے پوری دنیا کے زمین کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، نور کو لیا ہوا ہے، نور کو لیا ہوا ہے۔ نور کے بغیر کہاں ہے زمین؟ نور کے بغیر کہاں ہے حجر و شجر؟ نور کے بغیر دنیا تو اندھی ہے، پھر کیسے نظر آئے گا اس کو؟ جب اندر میں نور پیدا آ جائے گا۔ ایک مادہ ذات اندھے کا اگر آنکھوں کا صحیح آپریشن ہو گیا تو وہ بند آنکھیں جب کھل جائے گی تو دنیا نظر آئے گی، اور دیکھنے والا 2 کلومیٹر کی چیز کو دیکھنے والا لیکن اندھا ہو گیا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا ذرہ عطا فرماتا ہے نالے پاک مصطفیٰ کی صورت میں، خدا نے اپنے نور کو اپنے پاس میں ہی صرف نہیں رکھ لیا بلکہ اپنے نور میں سے نور نکال کر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا، اور آپ گنبد خضرا میں موجود ہے، اور زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے نور سے منور ہے۔ اس لیے ہم جنم بھومی کی پوجا نہیں کرتے، لیکن زمین کو مقدس اس لیے مانتے ہیں کہ اسی زمین کے اندر میرے آقا دو جہاں کے مالک بھی موجود ہے۔ اور ہندوستان یہ کوئی قابل نفرت ملک نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک، اس لیے کہ ہر ملک زمین سے جڑا ہوا ہے۔ تو جس زمین میں دو جہاں کے مالک میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، عاشقین اولیاء اس نسبت کی وجہ سے زمین کے ہر حصے اور ہر ملک کی قدر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن بات کیا ہے کہ صرف اندھوں کی اور دیکھنے والوں کا فرق ہے۔ یہ آنکھیں جس سے دنیا دیکھ رہا ہے، گدھے اور سوروں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یہ آنکھ سے یہ آنکھ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نور کی آنکھ کہ جس میں میرے محبوب کی محبت اور عشق کا دل میں جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ نور اس کی آنکھوں میں آتا ہے، اور جب آنکھوں میں آتا ہے تو اچھے میں برے میں، شیطان میں رحمان میں، اور اسی طریقے سے شرک میں اور توحید میں، ادب میں اور بے ادبی اور گستاخی میں، ایمان میں اور شرک میں، قدم بوسی کے اندر میں اور سجدے میں، اور حق میں اور بے حق میں، اور دین میں اور بے دینی کے اندر میں، یہ فرق معلوم ہوتا ہے وہ آنکھوں کے نور کے ذریعے سے۔ اب جن کو یہ آنکھوں کا نور نہ ملا وہ تو بھٹکتے رہیں گے اور گدکتے ہی رہیں گے، ڈرتے ہی رہیں گے۔ یہ کیا ہے کہ جو ڈٹپک ہو جاتا ہے، جو اندھا ہے بیچارہ، صاف راستہ ہے چلے جاؤ صاف راستے سے، نہیں ڈنڈا بھی ٹکائے گا اور ذرہ بھی کنکرا تو اچھکے گا، وہ اچھکے گا کہ نہیں؟ کیونکہ ڈرپوک ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں اس کو، اس لیے ہر شرک ہو جاتا کہ کیا ہے کہ بدعت ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ اور کہاں جہنم میں جاتا کہ وہ بدعتا ہوا بزدل بن جاتا ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ اگر عشق رسول کی وجہ سے آنکھوں میں نور کا وہ ذرہ آتا ہے تو پھر بنداس پوری دنیا کی روحانیت کے نظام کو وہ دیکھتا ہے، اور جہاں نور نظر آتا ہے وہاں ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، بلکہ رب کا نور نظر آیا تو رب کے نور کو سجدہ کر رہا ہے، رب کے نور کو ماتھے کو ٹیک رہا ہے وہ۔ اور نور کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ ہی نے قرآن مجید میں دیا تھا، اور کس کو؟ فرشتوں کو دیا تھا۔ اور پھر یہ حکم فرشتوں کو دیا تو قیامت تک قرآن پاک میں کیوں اللہ نے بیان کیا؟ یہ آیت شریفہ فرشتوں کو جو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو پھر اللہ فرشتوں کو دیا تھا مگر ہم کو کیوں سنایا؟ تو سنانے کا رمز اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، سنانے کا مقصد فرشتوں کو حکم دیا، سنا رہا ہے آدم کی اولاد کو اور ہم کو۔ جو وجہ کیا تھی قرآن پاک کے ساتھ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ جو کروایا وہ آدم کے اندر کے نور کو کروایا۔ نور جہاں نظر آ جائے وہاں اگر تم ماتھے کو ٹیکو تو وہ شرک نہیں ہے بلکہ توحید کی پہچان ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتے اس حکم پر سجدہ کیے ہیں نور کو، تو فرشتے باقی رہے۔ تو فرشتے نما انسان جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جن کے ذریعے سے روحانیت ان کو ملی ہوئی ہوگی، ان کے سامنے
مال کیا چیز ہے، آل اولاد کیا چیز ہے، بلکہ اپنے ماتھے کو ٹیک کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے عظمت والی چیز اپنی پیشانیوں کو تمہارے سامنے ٹیک کیا کہ اس لیے ہماری آنکھوں کو وہ نور نظر آ گیا۔ تو بتاؤ اب اس اینگل، اس چشمے کے مطابق میں جہاں پر تعظیم اور عظمت کی بات آئے گی اور جہاں اولیاء کے آستانوں پر، ان کی چوکھٹوں پر ماتھے کے ٹیکنے کی بات آئے گی، یا پھر پیر کی قدم بوسی کی بات آئے گی، یا پھر چادروں کو لے کر، تبرکات کو لے کر آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھنے کی بات آئے گی، یہ عین ایمان کی پہچان ہے اور یہ ملکوتی صفت ہے قرآن پاک کے مطابق میں کہ جہاں نور نظر آئے وہاں پر اپنی عقل کو استعمال نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو وہاں پر حکم کی تعمیل کے لیے اپنی پیشانی کو ٹیک دے۔ وہ نور کو ٹیک رہے ہیں، کسی غیر کو نہیں ٹیک رہے ہیں۔ یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توحید فرشتوں کی توحید ہے، اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک جو فرشتے نما انسان ہوں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کو ماتھے کے ٹیکنے میں اور اپنے سے بڑے نور والوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے میں اور ان کے پیروں میں اپنے آپ کو ڈال دینے سے ان کو بیر نہیں ہوگا، اور اس کو وہ لوگ توحید کے خلاف میں نہیں کہیں گے۔ ہاں، جو اندھے ہوں گے، جن کو نظر نہیں آیا ہوگا، وہ بیچارے اندھے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ خرافات ہو رہی ہے۔ تو سمجھ لینا کہ یہ چیخ و پکار جہاں پر ہو رہی ہے وہ اندھے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ اگر ایمان کا نور نظر آ جائے، اب اولیاء کے اندر میں جو نور ہوتا ہے، اولیاء کے آستانوں میں جو نور ہوتا ہے، اولیاء کے نشانوں میں جو نور ہوتا ہے، اولیاء کے چادروں میں جو نور ہوتا ہے، قرآن پاک کے جزدان میں جو نور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ میں جو نور ہوتا ہے، اور جو مجسمے قرآن بنے ہوتے ہوں ان کا نور اگر کسی کو نظر آتا ہے تو بادل نخواستہ بھی ان کا پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچے ڈال دینا، ان کے قدموں میں ڈالنا، وہ اپنے توحید کی دلیل سمجھتے ہیں، وہ رحمان کا نظام سمجھتے ہیں، اور شیطان دور میں کرتے رہے گا کہ وہ کیوں کروں، مجھے میں وہ کیوں کروں۔ کیوں؟ فرشتوں کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور عطا فرمایا تھا، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود عبادتوں کے اس کے نظروں کے اندر میں انانیت کی وجہ سے نور کو سلب کر لیا تھا۔ اگر ملا بھی ہو آنکھوں کا نور اور دل میں نور عشق رسول کا، اگر انانیت اور تکبر آ جائے گی، چاہے وہ پیر ہو کے خلیفہ ہو کے مرید ہو کے مریدان، شیطان کو 60 کروڑ برس کی عبادت کے باوجود اللہ نے دیا ہوا نور سلب کر لیا تھا۔ جب اندھا ہو گیا تو فرشتوں کو نور دیا تو فرشتے تو کہے کہ آدم کو سجدہ نہیں بلکہ اللہ کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ ہے، اور شیطان سے نور کھینچ لیا۔ کیوں کھینچا اللہ تعالیٰ اس سے؟ کیوں کھینچا؟ اپنے کو بہتر سمجھنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا تھا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں آیت قرآن پاک کے اندر نازل کی؟ تو یہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ نور کھل کر تمہارے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ آل علی اور اولاد علی کے اندر میں، اولیاء کے اندر میں وہ نور آئے گا، اور وہ ان اولیاء کی نسبتوں والوں کی تعظیم کی جائے گی اور ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جائے گا۔ یہ ایمان کی دلیل اور توحید کی پہچان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہی اولیاء نور والے قبروں میں جائیں گے، ظاہری طور پر ان کے مزارات کو بھی لوگ ان کی تعظیم کریں گے، اس پر غلاف اور چادر چڑھائیں گے اور پھول پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کو وہاں نور نظر آتا ہے۔ اچھا، نور ان کو نظر آتا، ہم کو کیوں نہیں آتا؟ تو وہ رب سے پوچھو کہ تمہارے تکبر، تمہاری انانیت کی وجہ سے کسی کو علم کا تکبر، کسی کو قابلیت کا تکبر، کسی کو مال کا تکبر، کسی کو حسن و جمال کا تکبر، تو کیا ہوتا ہے کہ اس تکبر کی بنیاد پر خدا اندر کے ایمان کے اور آنکھ کے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عزازیل، بعد میں جو شیطان بنا، جب تک نور تھا وہ عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، اور جب وہ تکبر کی وجہ سے اور حسد کی بنیاد پر، حسد اور تکبر اور اپنے کو کچھ سمجھنا، یہ اتنا خبیث عمل ہے جو شرک کو نہیں کفر کو وجود میں لاتا ہے۔ شرک اور کفر سے برا گناہ اپنے کو کچھ سمجھنا، تکبر، انانیت، اپنے علم کا زام، اپنی قابلیت کا زام، میں بھی کچھ جانتا ہوں،
یہ اتنا بڑا مرض ہے اللہ تعالیٰ تمہارے میرے اندر میں سے نکال دے کہ ذرہ برابر یہ چیز آتی ہے تو مقبولان بارگاہ کے اندر میں استاد الملکوت ہونے والے کو اللہ نے صرف اس خباثت کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں سے صرف نور نکال دیا۔ اب جب نور نکل گیا چلتے چلتے باز ہوتے نا جی اچھی آنکھ تھی لیکن ایک دم اندھا ہو گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اندھا ہو گیا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو۔ ایسے ہی اللہ نے ایک لفظ تکبر اور حسد اور انانیت کی بنیاد پر اپنے کو بہتر سمجھنے کی بنیاد پر ایک لفظ اللہ آنکھوں میں سے نور کو نکال لیتا ہے، وہ نور کو نکال لیتا ہے تو پھر زندگی اندھیری بن جاتی ہے، رات اندھیری ہو جاتی ہے اس کے لیے، پھر اس کو نظر نہیں آتا، اس کو نظر نہیں آتا۔ یا اللہ تو نے پھر قرآن پاک کے اندر میں کیوں بیان کیا اس واقعے کو فرشتوں کے؟ میں اس لیے کیا ہوں کہ وہ تو اپنے نور کو راز ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے آدم علیہ السلام کے اندر میں اچھا اللہ کا نور بندوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ کا نور، اللہ کا نور، اللہ کا نور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور میں سے جو نور حصے کو نکالا، خدا کی قسم وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بندوں کے لیے اللہ کا نور، ارے کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ کے نور کو راز تجلی کو دیکھنے کے لیے ایک نبی تقاضا کیا ہو، موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے، اللہ بتایا ان کو اب یہ چلا اس میں ذات کا صفات کا نور کرو اور ورد کرو اور ذکر کرو۔ قلب کا ذکر کیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ کا نور ذات مصطفیٰ ہے، وہ جب قلب کے اندر میں آتا ہے تو اس کے اثرات اس کے قلب میں آتے ہیں، اس کے قلب سے اس کے آنکھوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ دنیا میں نور کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ خواجہ جی کے بارگاہ میں اتنے لوگ کیوں پہنچ رہے؟ اس لیے کہ نور کی کشش ہے، نور والے وہاں جا رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ شرک ہوتا کہنے والا سمجھ لینا کہ یہ اندھا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لینا۔ تمہارا بھائی ہو کہ تمہارے رشتہ دار ہو، تمہاری اولاد ہو کہ تمہاری بیوی ہو، بیگم تو اندھی ہے، بہن تو اندھا ہے، اندھی ہے تو، بھانجے تو اندھا ہے، اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم، تیرا قصور نہیں ہے۔ اللہ سے مانگ کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے قلب میں پیدا کرے اور اپنا نور تیرے آنکھوں میں عطا کرے۔ جب تیرے آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے گا تو تو خود اچک کر جا کر اس نور کو ہم سے پہلے وہاں پر اپنے ماتھے کو تو خود ہمارے پیر کے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ پیر کے قدموں میں مت بولو، مگر راجن شاہ ولی کی چوکھٹ پر جا کر تو خود اپنے ماتھے کو ٹیکے گا، تاج الاولیاء کے پاس میں جا کر ٹیکے گا، غریب نواز کے پاس میں جا کر ٹیکے گا۔ کیوں؟ ان کو نور نظر آتا ہے، آنکھیں ہیں ان کو، نور اللہ نے عطا کیا۔ یہ ہے بیٹا توحید کی اور ایمان کی اور بدعت کی اور شرک کی تشریح، سمجھ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ تم کو مجھ کو اپنے خزانے سے قلب کے اندر میں نور کو پیدا فرمائے اور آنکھوں میں بھی نور عطا فرمائے۔ جب قلب اور آنکھوں میں نور آ جائے گا، اور نور خدا کوئی الگ ہیجانی طلسماتی چیز نہیں ہے، عرش سے نور اس کے دل میں آ جائے گا۔ ارے موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، کہاں امت کو جلانے کے چکر میں۔ خدا کا نور، نور خدا، نور مصطفیٰ ہے جو ٹھنڈا بنا کر تمہارے ہمارے قابل کیا گیا۔ اسی لیے تو عاشقین جب میرے آقا کا نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ تو آنکھوں پر انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ شکر گزاری کے اندر میں، آنکھوں میں نور لینے کے لیے۔ ان کے ہی تو آنکھ اٹھیں گے۔ اور پھر جب یہ نور پیدا ہو جاتا ہے، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کہاں ہے؟ نور، نور خدا کہتے ہیں نا، تو خدا جہاں ہے خدا کا نور ہے نا، مانتے ہیں، حاضر و ناظر بھی مانیں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کو نور خدا حدیث کے مطابق میں، قرآن پاک کے مطابق میں ہے کہ نہیں نور مصطفیٰ نور خدا، تو پھر وہ حاضر و ناظر یا رسول اللہ کیوں کہنا جی؟ ارے عقیدہ صحیح کر، اللہ سے ہدایت مانگ، جب کر لیا تو باقی حل ہو گیا۔ وہ تو اب اس کو نور نہیں ملا ہوا ہے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اندھا ہے، اس کو دعاؤں پر لگاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو میرے دل کو بھی نور عطا فرما، میرے آنکھوں کو بھی۔ جب اس کو نور مل جائے گا نا تو تم سے زیادہ پھرتی پر غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر پیشانی کو لگڑے گا، اور اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے، اپنے کو بھی قابل سمجھنے پر اللہ اس کے آنکھوں میں سے نور مصطفیٰ کو نکال لیتا ہے، قلب کو بھی نور مصطفیٰ سے خالی کر دیتا ہے۔ جب قلب بھی، اگر دل بھی
مسلمان ہو لیکن دل اگر نور مصطفیٰ سے خالی ہو گیا تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک جو نور من نور اللہ ہے، خدا کا نور ہے، ان کے بارے میں بھی وہ آئے تھے چلے گئے. ارے تیرا باپ گیا، تیری اماں گئی، میرے آقا جانے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے رہنے کے لیے، آپ کو مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب رہنے کے لیے. پھر قلب چپ جب اندھا ہو چکا، نور نکل چکا، تو پھر لکھتا ہے یہ کہ سرکار کا خیال آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی. نعوذ باللہ. جس کا شیطان کا نام لیتا ہے نماز میں تو تیری نماز فاسد نہیں ہوتی. شیطان کا نام ہے کہ نہیں؟ فرعون کا نام لیتا ہے، فرعون کا نام لے، دماغ میں فرعون نہیں آئے گا، پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. کتنا اندھا ہے وہ، کتنا بد عقیدہ ہے وہ. خدا ان لعنتیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ان غلط عقیدے والوں سے پوری امت اور نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ لکھ دیا ہے کہ سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ارے سرکار کے خیال کے بغیر خدا کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوتی. اب سرکار کہاں ہے؟ مدینے میں. یا رسول اللہ مت کہو، نہ کہو تو کہہ دینا کہ یہ تو سمجھ لینا کہ اندھے بیچارے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اور بھی زیادہ ہمدردی تو ان سے دعا کرواؤ کہ یا اللہ تیرا نور ہمارے قلب میں داخل فرما اور تیرا نور ہمارے آنکھوں میں عطا فرما. تو جب نور آ جاتا ہے آنکھوں میں تو آدمی پھر نور کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر نورانی چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہے، پھر جلوے یار میں جلوے مصطفیٰ میں نظر آئے گا، نور ہی نور نظر آئے گا زمین و آسمان تک. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ امیر خسرو نے فرمایا کہ چپل لے جا رہے تھے مچھی کے پاس میں، لوگوں نے پوچھا، مولویوں نے کہا کیا لے جا رہے ہیں؟ میرے خدا کے چپل لے کے جا رہا ہوں سلانے کے لیے. ایک پوچھا، دو پوچھے، 10 پوچھے، ہاں میرے خدا کے چپل لے کر جا رہا ہوں. ڈر کے بولے کہ چمک کے بولے. اور زیادہ لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے انہوں کچھ بھی نہیں پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے کہ دیوانہ، تو معلوم نہیں تم کو میں کیا لے جا رہا ہوں، کیا لے جا رہا ہوں؟ میرے خدا کے چپل سلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. ارے کتنا بڑا مشرک بن گیا جی. اندھے تو مشرک ہی بولیں گے نا، لیکن نسبت کی وجہ سے نظام الدین اولیاء کے چپل میں بھی پیر کی نسبت کی وجہ سے نور نظر آ رہا تھا اس کو، تو اس کو کہنے میں وہ شرک نہیں تھا بلکہ ایمان کا جملہ تھا. وہ آگے نہیں تھا. یہ شرک ان کے پاس میں، اندھوں کے پاس میں ہوتا ہے، اور وہ اندھے تم بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا اس بات کے اوپر. کیوں؟ اپنے کو کچھ سمجھے، درگھٹنا گھٹی، اپنے کو برابر سمجھے اور اپنی قابلیتوں پر نظر آئی اور اپنی اچھائیوں پر نظر آئی، گیا وہیں پر اللہ تعالیٰ پہلے نور کو سلب کر لیتا ہے. اب جب نور کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہر جگہ شرک، ہر جگہ بدعت، ہر جگہ گمراہی. بتکے گا وہ بدکتے جیسے اندھا سیدھے راستے کو بھی ڈنڈا ٹھک 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 مارتے جاتا، اور جو مارتے جاتا تو برابر کچھ گڑھے میں گرتا جاتا. گرتا کہ نہیں؟ گڑھے میں نہیں گرا تو کھڑے ہوئے گاندھی چوک کے پتلے کو جا کے ٹکر مار لیتا. اندھا نہ بیچارہ. ارے شرک کہاں ہے پاگل؟ جنہوں نے ایمان کیا وہ میرے غریب نواز کی چوکھٹ نعوذ باللہ وہاں شرک کہہ رہا ہے. تو اندھے کا بچہ ہے، تیرے ایمان کا اندھا ہو گیا ہے. تو اگر تجھے آنکھوں میں روشنی آئے گی، ہم سے پہلے پھٹی میں بھاگے گا راجی شاہ ولی کے پاس. ہم سے زیادہ اگر تجھے خدا کوئی کامل پیر عطا کرے تو اس پیر کو تو قدم بوسی کرنے میں سب سے آگے رہے گا، اور تاج الاولیاء کے پاس میں جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکنے میں اپنے ایمان کی دلیل سمجھے گا. فرق میرے بچوں صرف آنکھوں میں نور کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے رب کی بارگاہ میں نور مانگا کرو، شرح صدر مانگا کرو، قلب کے اندر میں نور مانگا کرو. اور جو اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، ارے کیا ناصر قدرے جی یہ نہیں کرا لینا ختم بوسیا، اس سے شرک ہو جاتا نا وہ ہو جاتا، یہ نہیں کرانا، دیکھو تمہارا پیر یہ چلا لینا، تو پھر زیادہ ٹینشن نہیں لینا، سمجھنا. وہاں پر ایک بات بول دینا، بابا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. تمہارے اندر میں آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس کے لیے تم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے. جن کی آنکھوں میں نور ہے ان سے پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے. اندھوں سے دنیا کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بیچارہ کے نادان جو قدم بوسیوں پر سجدہ اور شرک کہتے ہیں بزرگوں کے احترام اور عظمت کو، یہ اندھے ہیں جو حماقت کے اندر میں یہ نخرے کرتے ہیں کہ راستہ بتا رہے ہیں امت کو اور ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، اور ہم شرک سے امت کو روک رہے ہیں. شرک سے روک نہیں رہے ہیں بلکہ امت کو عقیدوں کے اعتبار سے گڑھے میں اور جہنم میں تم پہنچا رہے ہو. ہے اندھے تم خود، تم کو خود ایمان نظر نہیں آ رہا، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا.
नाम पाक मुस्तफ़ा का नूर नजर नहीं आ रहा है, औलिया की चौखटों का नूर नजर नहीं आ रहा है, और कामिल औलिया के और कामिल पीरों के वजूद में अल्लाह का नूर मुस्तफ़ा नजर नहीं आ रहा है, तो तुमसे बड़ा अंधा कौन है दुनिया में? किताबों के पढ़ने से अंधापन दूर होगा? दुनिया में कोई एक अंधा ने कसम खाकर बताओ कि हमें किताब पढ़ने से मेरा अंधापन दूर हो गया और मुझे आंखों की रोशनी भी मिलेगा? इलाज से होता है, ऑपरेशन से होता है। बेवकूफ उम्मत बनाओ उम्मत को। किताबों के पढ़ लेने से, इल्म के हासिल करने से दिल का अंधापन और आंखों का अंधापन दूर नहीं होता। इसके लिए तो किसी बंदे का बंदगी करके बंदा बनना पड़ता है, किसी बंदे का बंदा बनकर बंदगी सीखनी पड़ती है। समझ में आ रही बात? इसलिए सिर्फ आंखों का फर्क है, उनको मशवरा देना कि आंखों का इलाज कराओ। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ताला आंखों में नूर अता करे, कल्ब में नूर अता करे। नूर आ जाएगा तो फिर कहीं पर शिर्क नजर नहीं आएगा और कहीं पर वो भटकेंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत को अपने करम से ये कल्ब के और दिल के नूर के हासिल करने की फिक्र और तौफीक अता फरमाए। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर